پھر محبت فقط دعوے کا نام نہیں ہے، محبت فقط محفل منعقد کر لینے کا نام نہیں ہے، محبت فقط جلوس نکال لینے کا نام نہیں ہے، محبت کسی محفل نعت میں چلے جانے کا نام نہیں ہے، محبت فقط حضور کی محبت میں لیٹے لگا دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت یہ ایک محبت کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن کامل محبت نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہم سے ہمارا عمل مانگتی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جو دین لے کر آئے اس دین کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ حضور کی محبت، اللہ کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں حضور کے بتائے ہوئے دین، حضور کے سکھلائے ہوئے دین کو لے کر نہیں آتے، ہماری زندگیوں کے کونے گوشے، ہماری زندگیوں کے حصے، ہماری زندگیوں کی خوشیاں، ہماری زندگیوں کے غم اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس محبت میں سچے نہیں ہیں۔ ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ سچی تب ہوگی کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہر کونا، ہر حصہ، ہماری زندگی کا غم، ہماری زندگی کی خوشی، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارا تعلق فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہر معاملے میں ترجیح اللہ کے رسول کے حکم کو ہو تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہے اور ہم اس محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، حضور سلام کا جواب مرحمت نہیں فرماتے، سلام کا جواب عطا نہیں فرماتے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، صحابی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کون سی غلطی، کون سی خطا ایسی ہو گئی ہے کہ حضور نے میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ عرض کی سونیا، صحابہ ایسے نہیں تھے کہ حضور پر ناراض ہوں اور صحابہ مچل جاتے تھے۔ حضور کی ایک لمحے کی ناراضگی بھی صحابہ سے برداشت نہ ہوتی تھی، اور بہت سارے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جو چند صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پھر حضور کو راضی کیا تھا۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، سونیا کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خطا ہو گئی کہ میرے سلام کا جواب آپ نے مرحمت نہیں فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے پیارے دوست صحابی کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے۔ چونکہ بندہ مومن کے لیے، مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حضور نے منع فرمایا ہے، تو حضور نے فرمایا تو نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے۔ ہاتھ آگے بڑھایا، حضور نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، مجلس چلتی رہی، محفل برخاست ہوئی۔ اب دیگر صحابہ نے ان صحابی رسول کو کہا کہ انگوٹھی اٹھا لیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے، باقی آپ بیچ تو سکتے ہیں، آپ کی گھر کی خواتین تو پہن سکتی ہیں، آپ اٹھا لیں، بیچ دیں اور دیگر کسی استعمال میں لے آئیں۔ صحابی رسول کا جواب سنیے گا، فرمایا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد
तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, आखिज़ुहु मैं इसको लूँगा, अबदन कभी भी, ला नहीं, वल्लाही अल्लाह की कसम, ला आखिज़ुहु मैं इसको नहीं लूँगा, अबदन कभी भी, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? कि इस अंगूठी की वजह से मेरे प्यारे हबीब मुझसे नाराज़ हो गए थे। वक़त तरहहु रसूलुल्लाह, जिस अंगूठी को मेरे हाथ से उतार कर रसूलुल्लाह ने फेंका, मैं इसको दोबारा कभी उठाऊंगा नहीं, कि इस अंगूठी की वजह से मेरे सोना मुझसे नाराज़ हो गया था। अब मैं और आप देखें कि हमारे कौन कौन से ऐसे अमल हैं जिससे हमारे हबीब हमसे राज़ी हैं, और कौन कौन से हमारी ऐसे ख़राबियाँ हैं हमारे अंदर जिससे हमारे प्यारे हबीब हमसे नाराज़ हैं। हम अपनी गमी, अपनी खुशी को देखें, अपने बच्चे की विलादत से लेकर मरते दम तक हर मामले को देखें। क्या हमारा मामला, क्या हमारा लेन देन, क्या हमारा ताल्लुक़ वो वाला है जिसमें रब राज़ी है, रब के रसूल राज़ी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हमारे मामलात ऐसे नहीं हैं, गम हो या खुशी हो, हम रब को नाराज़ कर रहे होते हैं, तो फिर हमें अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। मोहब्बत सिर्फ दावे का नाम नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुज़र रहे थे, एक मकान देखा, गुंबद नबा मकान। मकान कैसा था? जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ था। आजकल की ट्रिपल स्टोरी नहीं थी, 4 कनाल पर बनी कोठी नहीं, छोटा सा मकान था, लेकिन ऊपर क्या बना हुआ था? गुंबद बना हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह मकान किसका है? अर्ज़ की, फ़लाँ अंसारी सहाबी का है। हुजूर को गुंबद नमा मकान, ऊंचे ऊंचे महल, ऊंचे ऊंचे मकान रसूलुल्लाह को पसंद नहीं थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर नागवारी के असरात आए। हुजूर को पसंद ना आया वो मकान कि हो मेरा सहाबी और इस तरह का गुंबद नुमा मकान बनाए। हुजूर ने मना नहीं फरमाया, लेकिन हुजूर के चेहरे पर जो असरात थे वो नागवारी वाले थे। बाद में उन अंसारी सहाबी को पता चला कि हुजूर इस गली से गुज़र रहे थे, हुजूर की नज़र मेरे मकान पे पड़ी। हुजूर ने पूछा, मकान किसका है? बताया गया, फ़लाँ अंसारी सहाबी का है। और फिर जब बताया गया तो हुजूर के चेहरे पर जो तासुरात थे वो नागवारी वाले थे। सहाबी रसूल ने खुदाल ली और उस मकान को ज़मीन बोस कर दिया, मकान को गिरा दिया। हुजूर का फिर वहाँ से गुज़र हुआ। हुजूर ने देखा वो मकान था, नज़र नहीं आ रहा। पूछा वो मकान किधर गया? अर्ज़ की, सोनिया चूँकि आपको वो मकान देखकर नागवारी हुई थी, साबी रसूल को पसंद न था कि मेरे मकान की वजह से हुजूर के चेहरे पर नागवारी हो। साबी रसूल ने उस मकान को ज़मीन बोस कर दिया। सहाबा की मोहब्बत तो ये थी कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी चीज़ जो हुजूर को ना पसंद होती थी, सहाबा हरगिज़ वो अमल नहीं किया करते थे। अब हम और हमें अपने आमाल, मुझे और आपको देखना चाहिए, खुशी से लेकर गमी तक, अपना ज़ाहिर, अपना बातिन, अपना अमल, शादी, अपना अकीका, फौतगी, ज़िंदगी का हर मामला करने से पहले हम ये देख लें कि ये मामला क्या हमारे आका को पसंद है या हमारे आका को पसंद नहीं है। अगर हम वाक़यातन सच्ची मोहब्बत हुजूर से करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का हर मामला ऐन वही होगा जिसमें रब के रसूल राज़ी होंगे। अगर हमारा मामला ऐसा नहीं है, हम कहते हैं यार रिश्तेदार राज़ी हो जाए, फूफी राज़ी हो जाए, खाला, ढोल, शादी पे ढोल ही तो बजते हैं ना जी। ढोल क्या हमारे हुजूर को पसंद हैं? आलात मज़ामीर,
سے حضور نے منع فرمایا، موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، چاہے وہ ڈھول ہو یا کوئی اور چیز ہو، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ جب حضور نے منع فرما دیا، اب اس چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک طرف تو حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنا معاملہ یہ ہے کہ اب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم اپنا تعلق کسی اور کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جب کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اپنا تعلق حضور سے جوڑ لیتے ہیں۔ یہ دو رنگی اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ ہم ایک رنگ ہیں، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، رسول کی بھی ماننا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ دو کیا کہتے ہیں، یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ لوگوں کی دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، نقصان یہ ہوگا کہ لوگ بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ہر معاملے میں وقتی لوگ ناراض ہوں گے، وقتی لوگ منہ بھی بنائیں گے، وقتی پریشانی بھی ہوگی، لیکن اگر اللہ کی رضا والا کام کیا نا تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی لوگ جو آج آپ سے منہ چڑھا رہے ہیں، کل وہی لوگ آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں ہم نے کس کے فرامین کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو کیا رکھنا ہے، آگے رکھنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، میں نے پہلے ذکر کر دیا، بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا جتنا معاملہ ہے، ہر معاملے میں ہم نے اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم رکھنا۔ یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جہاں آپ بیٹھتے ہیں تو اسی کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کبوتر باز ہوتے ہیں نا، ان کو کبوتروں سے محبت ہوتی ہے کہ قبرستان میں ہوں گے، کسی غمی کے موقع پر ہوں گے، خوشی کے موقع پر ہوں گے، کسی شادی پر ہوں گے، تو باتیں کس کی کر رہے ہوں گے، کبوتروں کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا کیا کرتا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے، میرے محبوب کا ذکر چھڑے تو صحیح نا، پھر میں اپنے محبوب کی باتیں شروع کر دوں۔ وہ کھاتا ایسے، وہ پیتا ایسے، وہ ایسا اڑتا ہے، وہ ایسا چلتا ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، قاعدہ کلیہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب بندہ مومن کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، اللہ سے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے۔ پھر ہونا کیا چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے ہماری ہر مجلس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو۔ ہم کسی غم کے موقع پر ہو، کسی خوشی کے موقع پر ہو، بچے کی ولادت ہو یا بچے کی ہم شادی کر رہے ہو، ہر موقع پر ذکر کس کا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کیوں کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا، وہ نہیں کہتا کہ آج اس کا دن ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا، آج میلاد کا موقع ہے تو تب ذکر کروں گا، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو تب ذکر کروں گا، بلکہ ہر مہینہ ہی میرے حضور کا مہینہ ہے، ہر وقت ہی میرے حضور کا ہے۔ ہر موقع پر، ہر مجلس میں ہم نے اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے۔ مطرب سے کہو چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بیاں لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اپنے بچوں کے سامنے حضور کی سیرت پڑھیں،
حضور کی صورت کا ذکر کریں، سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں ایک کھانے کے موقع پر، چاہے ناشتے کا موقع ہو، دن کا یا رات کا، اکثر رات کے کھانے پر سارے جمع ہو جاتے ہیں گھر کے لوگ، کھانے سے 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، ایک سیرت کی کتاب کھول لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سونے حبیب کا ذکر کریں، اللہ کے سونے حبیب چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پہنتے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا ان کا تعلق تھا، بڑوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اپنے چچاؤں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دماغوں میں حضور کی محبت، حضور کے رب کی محبت ڈال دیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہماری ہر مجلس میں کس کا ذکر ہو؟ اللہ، اللہ کے رسول کا ذکر ہو۔ چرسی ہو وہ چرس کا ذکر کرتا ہے، بھنگی ہو بھنگ کا ذکر کرتا ہے، جواری ہو جوے کا ذکر کرتا ہے، کرکٹر ہو کرکٹ کا ذکر کرتا ہے، کبوتر باز ہو کبوتر کی باتیں کرتا ہے، پتنگ باز ہو پتنگ کی بات کرتا ہے، اور حضور کا عاشق ہر جگہ حضور کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے محب ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری ہر مجلس میں اللہ، اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیلا سے محبت تھی مجنو کو، مجنو ہر وقت دنیا کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، لیکن ہر وقت مجنو لیلا لیلا کرتا رہتا۔ کسی نے کیا خوب ترجمانی کی گفت، علامہ رومی لکھتے ہیں مجنو کے بارے میں، کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت پر انگلی کے ساتھ لیلا لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لیلا لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ کسی نے کہا مجنو کیا کر رہا ہے؟ لیلا لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، لیلا لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ بات اس سے آئی من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ پوچھا لیلا مجنو کیا کر رہا ہے؟ لیلا لکھتا ہے مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اس نے کہا گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چوں میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام او۔ مجنو کہنے لگا، اپنے وقت کا شہزادہ تھا لیکن لیلا کی محبت میں اس کو لوگ مجنو کہا کرتے تھے، وقت کا شہزادہ تھا۔ کہنے لگا نام مشق نام لیلا می کنم، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ مشق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز کو بار بار ریہرسل کرنا، اسی کو مشق کہتے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار کرنا۔ کہا لیلا کے نام کی میں کیا کر رہا ہوں؟ مشق کر رہا ہوں، اپنے دکھی دل کی خاطر اپنے دکھی دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ لیلا کی مشق کے ساتھ، لیلا کے نام کی مشق کے ساتھ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ چوں میسر نیس من را کام او، چونکہ لیلا تو مجھے حاصل نہیں ہے، لیلا کے نام کے ساتھ میں عشق بازی کر رہا ہوں۔ جب مجنو کو لیلا کا نام تسلی دے سکتا ہے، محمد کے غلاموں کو محمد کا نام کیوں نہیں تسلی دے سکتا؟ شیخ مہدی فرماتے ہیں کہ حضور کا نام سن کر، محمد مصطفیٰ کا نام سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ نام محمد کا ہے اور دل کو تسلی نہ ہو، ایسا ہو سکتا نہیں۔ حضور سے محبت ہو تو محمد کا نام آ جائے، حضور کی نعت آ جائے تو عاشق محبت وار جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ علامہ اقبال
سارے جانتے ہیں نا علامہ اقبال کو، قومی شاعر ہیں، کاش ہمارے نصاب تعلیم میں اقبالیات شامل ہو جائیں۔ اقبال آقا دو جہاں کا بہت بڑا عاشق تھا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ کو لوگ علامہ کہتے ہیں، کسی مدرسے کے آپ فاضل نہیں ہیں، لیکن آپ جب کلام لکھتے ہیں آپ کے کلام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ہر زبان پر آپ کا کلام عام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بظاہر الفاظ آپ سے اچھے ہیں، بڑے بڑے اس وقت کے شعراء کہنے لگے ہمارے الفاظ، ہمارا چناؤ الفاظ کا آپ سے انتخاب بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگوں کی زبانوں پر کلام جاری ہوتا ہے وہ آپ کا کلام ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تاثیر کیا ہے؟ کہنے لگے اور تو کوئی بات مجھے پتہ نہیں ہے، بس میں نے حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا، پھر میں گنتا گیا، لاکھ ہوا، 2 لاکھ ہوئے، 4 لاکھ ہوئے، 10 لاکھ مرتبہ درود شریف ہوا۔ جو حضور کے پاک برگاہ میں درود کی کثرت ہوتی گئی، میں جب کلام لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا الفاظ بارش کی طرح میرے دماغ اور دل میں اترنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب حضور پر میرا درود شریف 1 کروڑ مرتبہ ہوا، کتنی دفعہ؟ 1 کروڑ مرتبہ، بس میں جب بیٹھتا تھا الفاظ کی بارشیں مجھ پر چھم چھم برستی تھی۔ تو جو اور تو کچھ مجھے نظر نہیں آتا، جو الفاظ کی تاثیر مجھے نظر آتی ہے وہ حضور پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد 1 کروڑ پر بس نہیں کیا، جب موقع ملتا حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، ہمارے قومی شاعر۔ تو من احب شیئا اکثر ذکر ہو، بندہ جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میلاد کا مہینہ ہے یا کوئی اور مہینہ ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے اپنے محبوب کے تذکرے چھیڑ دیتا ہے۔ اب پتہ چلے گا ہماری مجلس سے کہ ہمارے گھر کی محافل کیسی ہیں، وہاں پر ڈول باجا ہوتا ہے یا حضور کی میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کی نعتیں ہوتی ہیں، حضور کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، حضور کی سنت پڑھائی جاتی ہے، حضور کی احادیث سنائی جاتی ہیں، حضور کی احادیث سنی جاتی ہیں۔ ہماری ہر مجلس میں اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور آخری بات، محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے بارے میں کوئی غلط بات سن نہیں سکتا۔ حضرت ابو درداء کی سے مروی روایت ہے، حبک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نہ اس کے خلاف کوئی بات سن سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی بات منہ سے نکال سکتا ہے، عیب ہو بھی تو پھر بھی بندہ اس کے عیب سن سکتا نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں نا بیٹا نہ کر ادھر سے رشتہ، خراب ہوگا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اس کا خاندان اچھا، کہتے ہیں آپ جو مرضی کرو، میرا تو دل وہاں پہ لگ چکا، اس کو عیب نظر نہیں آتا۔ تو قربان جاؤں تو کیوں نہ اس ذات سے محبت کیجئے جس کے اندر عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کلی عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں حضور کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ تو جہاں عیب ہے ہی نہیں تو اس ذات سے ہمیں سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اور جو حضور کے خلاف بات کرے
اس کی زبان کو کھینچ کے نکال دینا چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. حبک شیء، کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا بھی کر دیتی ہے اور گونگا بھی کر دیتی ہے. حضور کے خلاف نہ ہم بات سن سکیں، اور معاذ اللہ ایسی زبان کبھی اللہ دے ہی نہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی ایسی ویسی بات ہمارے زبان سے نکلے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اصل منافق انہوں جاڑیے ایویں جھوٹا پیار جتاؤندا. سانو دسیا عشق مفتی جڑا مڑ مر اے فرماندا. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. تے جدھر عیب ہوئی نا، حضور کو تو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا. باتیں بہت ساری ہیں. محبت صرف دعوے کا نام نہیں، محبت صرف نعروں کا نام نہیں. محبت اس چیز کا نام ہے کہ ہمارا عمل حضور کے احکامات کے مطابق ہو جائے. ہماری زبان پر ہر وقت اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ہر وقت حضور پر درود و سلام کے نذرانے ہو. ہمارا غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، وہاں پر تذکرے اللہ اللہ کے رسول کے ہو رہے ہیں. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم محبت میں سچے ہیں. وگرنہ ہماری محبت صرف کھوکھلے نہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ہم علیہ البلاغ. اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت پڑھیے.